اور حدیث مبارکہ میں ہے، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو پیسے والے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، مگر کون سے بچیں گے؟ ادھر میری طرف دیکھو، اوپر چہرے کرو جو سوئے ہوئے ہیں۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے فرمایا جو اس طرح دے رہے ہیں، پھر دائیں طرف فرمایا جو اس طرح دے رہے ہیں، پھر بائیں طرف فرمایا جو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، ایسے پیسے والے جنت میں جائیں گے اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ پیسہ بذات خود برا نہیں ہے، ہم اس پیسے سے نمود و نمائش، اس پیسے سے ظلم، اس پیسے سے خرافات، اس پیسے سے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، اس پیسے سے ہوتے ہوئے پیسے کے زکوٰۃ نہ دینا، عشر نہ دینا، یہ برا ہے اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور جو اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر ہے عشر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، موقع بے موقع غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جہاں بھی موقع ملتا ہے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ہر پیسے والے کو برا نہ سمجھو، اسے برا کہو جس نے کمایا غلط طریقے سے ہے، اسے برا کہو جس نے قوم کا خون نچوڑا ہے، اسے برا کہو کسی کو دھوکہ دیا ہے، جس نے ملاوٹ کی ہے، جس نے رشوت لی ہے، وہ تو برا ہے، ہر پیسے والا برا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیسے اور حکومت اللہ نے سب کچھ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا 84 کروڑ کے ان کے اثاثے تھے، لیکن سارا پیسہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، اور ان کے دسترخوان کے اوپر ایک وقت پہ 10,000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ تو بھائی مالداری ہو تو پھر ایسے ہو، یہ تو ہوا نا مزہ۔ ہمارے ذہن میں جب مالداری آتی ہے تو موجودہ زمانے کے مالدار آ جاتے ہیں، یار شاید وہ بھی ایسے ہوں گے، توبہ نعوذ باللہ، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ لوٹ گھسوٹ والے نہیں تھے، رزق حلال کمانے والے تھے، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، پیسہ خود ان کے پیچھے بھاگتا تھا۔